نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برج والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور لوٹ کر آنے والے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر ہونے اور حاضر کیے جانے والے دن کی۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے خندقوں والے، اذ هم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ النار ذات الوقود، اس میں یہ ہے کہ جو آگ دہکائی گئی وہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر مسلمانوں کے جلنے کا، ان کے شہید ہونے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اگر قتل کی نسبت جو ہے، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں، اس کی نسبت ان لوگوں کی طرف ہے جو تماشا بین تھے۔ قتل جو ہے یہ لعینہ کے معنی میں بن جائے گا کہ ملعون ہوئے تماشا بین، یعنی تماشا دیکھنے والے۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ظالم بادشاہ جس کا نام یوسف ذو نواز تھا، اور اس وقت کے مسلمان جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کے درمیان پیش آیا۔ یہ یوسف ذو نواز جو ہے نجران کا رہنے والا تھا۔ نجران یمن کا ایک علاقہ ہے، اس کے اندر حمیری قبیلہ سے یہ شخص تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جو ہے اپنا دربار سجایا ہوا تھا، اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوگر کاہن رہتا تھا اور وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ مجھے کوئی ذہین فتین لڑکا دے دو، میں اپنا منتر اس کو سکھلا دیتا ہوں اور وہ لڑکا تمہارے کام آ سکے گا مستقبل میں۔ چنانچہ اس نے ایک ذہین فتین لڑکا اس کے حوالے کیا۔ اب وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس آتا، جادو سیکھتا، اور اسی دوران جب وہ بادشاہ کا جادوگر کے پاس مطلب جو بادشاہ کا دیا ہوا جادوگر تھا اس کے پاس آتا تھا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا، وہ بھی اپنی تعلیم مذہب کے مطابق لوگوں کو دیتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس چلا گیا اور اس کا درس سننے لگا، اور اس کو جو راہب کا دین تھا، اس کی تعلیم تھی، چونکہ وہ حق پر تھا تو اس کو اچھا لگنے لگا۔ اب یہ اس راہب سے تعلیم حاصل کرتا رہا اور بالآخر ایک کمال درجے کو پہنچ گیا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا، ایک شہر میں لوگوں کا ہجوم دیکھا، راستہ بلاک ہے، سبھی لوگ جمع ہوئے ہیں، آگے کوئی اژدہا یا کوئی نقصان پہنچانے والا جانور جو ہے وہ کھڑا تھا۔
لوگوں کا راستہ روکے ہوئے۔ اب اس لڑکے نے جو ہے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین تیرے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس جادوگر کے، تو اس جانور کو ہلاک فرما دے۔ چنانچہ اس لڑکے نے اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اٹھا کر اس کے دے مارا، اور وہ جانور جو تھا ہلاک ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، وہ اس لڑکے پہ ایمان لے آئے۔ اب یہ لڑکا اور بھی زیادہ مشہور ہوتا گیا۔ جس کسی کو بھی یہ دم کرتا تو اس کے لیے شرط یہ رکھتا تھا کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے۔ اب دوسری جانب جو بادشاہ تھا وہ خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اب اس کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا جو اس کا خدمتگار تھا، لیکن اس کی بینائی جاتی رہی۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ فلاں لڑکا ہے، وہ کمال درجے کو پہنچ چکا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور وہ آپ کی بینائی واپس لوٹا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور انعام و اکرام پیش کیا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں آپ کی جو بینائی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ واپس لوٹ آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ گے۔ اس آدمی نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے دم کے ذریعہ سے اس درباری کو شفا عطا کر دی، اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اب یہ وزیر یا جو بھی درباری تھا واپس اپنے بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی نظر تو واپس لوٹ آئی ہے۔ وہ بڑا متعجب ہوا، اس نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ آپ کی نظر واپس کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے خدا نے واپس لوٹائی ہے۔ اب بادشاہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے کہا، جو یعنی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کی نظر واپس نہیں لوٹائی۔ تو اس کے جواب میں اس آدمی نے کہا کہ آپ میرے خدا نہیں ہو، بلکہ یہ اس خدا نے واپس لوٹائی ہے جو میرا بھی خدا ہے اور تمہارا بھی خدا ہے، یعنی میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ بہرحال اس کو مصائب و آلام، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے دم کیا ہے یا کس کی وجہ سے تم ٹھیک ہوئے ہو؟ اس نے بتلا دیا۔ پھر لڑکے کو بلایا گیا۔ لڑکے سے پہلے ہی راہب نے کہا تھا کہ آپ کمال درجے کو پہنچ چکے ہو، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا کسی کو مت بتانا۔ اب لڑکے کو بادشاہ نے بلوا لیا اور لڑکے پہ تشدد کرنے لگا کہ جو دین تم نے سیکھا ہے اس شخص کا نام بتلائیں۔ بالآخر لڑکے نے جو ہے عدم برداشت کی وجہ سے وہ نام بتلا دیا۔ اس کے بعد اس راہب کو بھی بلوایا گیا دربار میں۔ یہ درباری اور جو راہب تھے، ان دونوں کو دین چھوڑنے کا کہا گیا، لیکن یہ اپنے دین پہ ثابت قدم رہے۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو آرے کے ذریعے سے چروا دیا، یعنی سر کے اوپر آرا رکھ کر ان کو چیر دیا گیا، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو لڑکا تھا اس سے بادشاہ نے کہا کہ اگر تو تم اپنے دین سے واپس لوٹ آتے ہو اور مجھے خدا مان لیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میرا قرب حاصل ہو جائے گا اور آپ کی جان بخش دی جائے گی، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تجھے مار دیا جائے گا۔ بہرحال لڑکا جو تھا وہ اپنے دین پہ قائم و دائم رہا، اور پھر ہوا یوں کہ بادشاہ نے چند فوجیوں کے ساتھ اس کو
بھیج دیا۔ فوجیوں سے کہا کہ اگر یہ اپنے دین سے واپس پھر جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا، لیکن اگر یہ دین سے واپس نہیں پھرتا تو پھر اس کو پہاڑ کی چوٹی سے واپس نیچے گرا دینا۔ چنانچہ جب اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے تو اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور باطل ہیں، جو ان کے ساتھ تو معاملہ کرنا چاہتا ہے وہ کریں۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ پہ کپ کپی طاری کر دی، لرزہ طاری ہو گیا، یعنی پہاڑ ہلنے لگا اور وہ لوگ گر گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میرے اللہ رب العزت نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اس لڑکے کو چند آدمیوں کے ساتھ سمندر کے راستے بھیج دیا، اور ان آدمیوں سے بھی یہی کہا کہ اس لڑکے کو جب آپ سمندر میں گرانے لگو تو اس سے کہنا کہ اپنے دین سے پھر جاتے ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ کو ڈبو دیں گے۔ بہرحال اس وقت بھی لڑکے نے یہی دعا کی، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو مارنے والے آدمی تھے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اور لڑکا صحیح سالم واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ پھر لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو جو طریقہ میں بتلاؤں اس پہ عمل کر۔ بادشاہ نے کہا بتلائیے۔ لڑکے نے کہا کہ ایک میدان میں بہت سارے لوگوں کو جمع کر دو، اور پھر اس کے بعد ایک تیر لینا اور کہنا بسم اللہ رب الغلام، وہ تیر چلانا، میں اس کے ساتھ ہلاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی جو فرمائش تھی لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا بسم اللہ رب الغلام اور تیر چلایا، لڑکے کی کنپٹی پہ لگا اور لڑکا جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو سبھی لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ایمان لائے جو وہاں پہ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ تو بادشاہ جو ہے اس کے لیے اور بھی مصیبت بن گئی کہ وہ تو ایک کو ختم کرنے چلا تھا تو کتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اس نے ان لوگوں کو باز رکھنے کے لیے ظلم و تشدد کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے، تو بادشاہ نے خندقیں کھدوا دیں، یعنی خندقیں جو گڑھے ہوتے ہیں بڑے بڑے کھندوا کر اس میں آگ جلائی گئی، پھر ان لوگوں کو اس میں ڈال دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، اس کی والدہ جو ہے وہ کچھ اس آگ میں چھلانگ لگانے سے ہچکائی، یعنی تھوڑا اس کو تردد محسوس ہوا چونکہ اس کے ساتھ بچہ تھا، تو بچہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اس میں فکر نہیں کریں، غمگین نہ ہوں، یہ جنت کا راستہ ہے۔ چنانچہ وہ بھی شہید کر دی گئی اور وہ بچہ بھی۔ پھر یہ جو خبر ہے دوسرا یہ پہنچی ہرقل، ایک بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کے پاس، اور اس بادشاہ نے ان کا بدلہ لیا، یعنی ان کو تہس نہس کر دیا یہ جو لوگ تھے، اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا۔ یہ جو کہا نا قتل اصحاب الاخدود، ایک تو یہی ہے کہ یہ لوگ جو تماشا بین تھے یہ ملعون تھے، لعنت کیے گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب یہ خبر حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچی، وہ چونکہ کرسچن تھا، اس وقت اپنے مذہب پہ درست سمت میں تھا، تو اس نے ان مسلمانوں کا بدلہ لیا۔ اب ہمیں اس واقعے سے سبق درس کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام کو قبول کرتا ہے، وحدانیت پہ ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے مصائب و آلام
آتے ہیں، لہٰذا ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو جو قتل کیا گیا تھا وہ کسی بدلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ لوگ اللہ پہ ایمان لائے تھے، اللہ کو ایک مانا تھا، اور جو بادشاہ تھا وقت کا اس کو خدا نہیں مانا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔